بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی پریس کانفرنس میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں NA 237 کے عوام کا کہ جنہوں نے کل کے ضمنی الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار عبدالحکیم بلوچ پر، پاکستان پیپلز پارٹی پر، چیئرمین بلال بھٹو زرداری پر، صدر آصف علی زرداری پر اعتماد کا اظہار کیا، اور جو نشست 2018 میں دھاندلی کے ذریعے ہم سے چھین لی گئی تھی، کل ملیر کے لوگوں نے وہ اپنی نشست دوبارہ واپس لے لی۔ نہ صرف یہ کہ نشست واپس لے لی بلکہ دھاندلی کے ذریعے یہ نشست چھین کر جس آدمی کو وزیر اعظم بنوایا گیا تھا اسی شخص کو ملیر کے لوگوں نے عبرتناک شکست سے جدوچار کیا ہے۔ میں چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، صدر آصف علی زرداری کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ان کی پالیسیز کی وجہ سے، ان کی کاوشوں کی وجہ سے، اور خاص طور پر کراچی شہر میں جو کوششیں پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے عوام کی خدمت کی، اس پر لوگوں نے اعتماد کیا ہے۔ NA 237 میں 2018 کا جو نتیجہ ہے اس میں ہمیں 31,900 ووٹ پڑے تھے، اور جو PTI کے امیدوار تھے ان کو 33,280 ووٹ پڑے تھے، اور کل کا جو رزلٹ ہے اس میں ہمیں 32,567 اور PTI کو 22,500 کے قریب جو ہے وہ ووٹ پڑے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ووٹوں کا تناسب ہے وہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پر لوگوں کا آج بھی اتنا ہی اعتماد ہے جتنا 2018 میں تھا، اس حلقے کے لوگوں کا خاص طور پہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو NA 157 ہے ملتان کی نشست، جہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار علی موسیٰ گیلانی بہت واضح اکثریت سے جیتے ہیں، میں ان کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ اور وہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو 2018 میں علی موسیٰ گیلانی نے 70,000 ووٹ لیے تھے، اور کل کے الیکشن میں ان کو 1,07,000 ووٹ پڑے ہیں، تو 37,000 ووٹوں کا وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹوں میں اضافہ ہوا ہے۔ وہی بات کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ووٹرز ہیں، باوجود اس کے کہ ضمنی الیکشن تھا، ہمارا ووٹ برقرار رہا یا اس میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ کراچی شہر میں عمران خان نے جو 2 نشستیں منتخب کی تھی جس پہ وہ الیکشن میں حصہ لے رہے تھے، ایک جگہ پہ ظاہر ہے ان کو 10,000 سے شکست ہو گئی، دوسری جگہ وہ جیت تو گیا ہے لیکن 20,000 سے زائد ووٹ عمران خان کو کم پڑا ہے 2018 کے مقابلے میں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ 2018 میں NA 237 ہو یا NA 239 ہو، یہاں سے عمران خان امیدوار نہیں تھا، کوئی اور PTI کا آدمی امیدوار تھا، اور اس کو عمران خان سے زیادہ کہہ دوں، کل اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہوا، اگر لیاری کی نشست پر الیکشن ہو جاتا تو ہم 100% پر امید تھے کہ ہم اپنی لیاری کی نشست بھی دوبارہ جیت لیتے، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے 2 نشستیں جیتی ہیں، ہم 3 نشستیں جیتتے، اور جو 3 نشستیں پیپلز پارٹی کے حصے کی تھیں، جو ہماری تھیں، ہم وہ جیت جاتے۔ میں امید کرتا ہوں کہ لیاری کی سیٹ پر بھی جلد از جلد الیکشن ہوگا۔ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن روکا ہے اس کے پیچھے کوئی مجھے سچی بات ہے منطق نہیں نظر آتی کہ ایک آدمی استعفیٰ دیتا ہے تب وہ کچھ نہیں کہتا کہ میں نے نہیں دیا استعفیٰ، قبول ہو جاتا ہے اسپیکر سے تب نہیں کہتا میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے نہیں دیا استعفیٰ، الیکشن کمیشن ڈی نوٹیفائی کر دیتا ہے تب نہیں کہتا کہ میں نے استعفیٰ نہیں دیا، الیکشن کمیشن نے شیڈیول کا اعلان کر دیتا ہے تب نہیں کہتا کہ میں نے استعفیٰ نہیں دیا تھا، اور جب شیڈیول آ جاتا ہے تو وہ آدمی جا کے نامینیشن پیپر فائل کرتا ہے، اس ضمنی الیکشن میں نامینیشن پیپر فائل کرتا ہے، اور اس کے بعد اچانک سے اس کو خیال آتا ہے کہ نہیں میں نے تو استعفیٰ دیا ہی نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ اسلام آباد ہائی کورٹ جاتا ہے اور وہاں سے اس کو اسٹے مل جاتا ہے۔ میری سمجھ میں یہ بات بالکل نہیں آتی کہ یہ کیسے جو ہے وہ الیکشن روک دیا گیا تھا، لیکن بہرحال عدالتوں کا ہم احترام کرتے ہیں، ایک فیصلہ ہے، غلط ہے صحیح ہے، پسند ہے ناپسند ہے، لیکن وہ الیکشن روک دیا گیا۔ لیکن اس الیکشن کے روکنے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک نشست سے جو ہے وہ محروم کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جیسے ہی الیکشن میں ہوگا ہم اس نشست پر بھی کامیابی حاصل کر لیں گے۔
میں بہت پر امید ہوں کہ جیسے ہی اب اگلے اتوار کو جو بلدیاتی الیکشن کراچی شہر میں ہونے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اس میں اسی طرح سے بھرپور کامیابی حاصل کرے گی جس طرح ہم نے 237 میں حاصل کی ہے۔ ایک چیز ضرور شاید آپ کا سوال ہوگا، یہ ممکن ہے کہ 239 پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکردگی اچھی نہیں رہی۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ساری وجوہات میں آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا، لیکن ایک جو بنیادی سبب ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے آخری کوئی شاید 8، 9 یا 10 دن اپنی کمپین کی ہے، اور ساری انہوں نے جو بھی ایکٹیویٹیز کر سکتے تھے انہوں نے کی ہیں۔ وہ بھرپور انداز میں جس طرح الیکشن میں کمپین ہونی چاہیے وہ مختلف وجوہات کی بنا پر ہم وہاں نہیں کر سکے تھے، لیکن اس پر بھی ہم بہت دیکھیں گے، غور کریں گے کہ کہاں کہاں ہم سے جو ہے وہ ایک تو میں آپ کو بتا دیا کہ کمپین تاخیر سے شروع کی ہم نے، دوسرا یہ کہ کہاں کہاں ہم نے جو ہے وہ کوتاہی کی ہے یا ہماری تنظیم سے کوئی لاپرواہی ہوئی ہے، اس کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ عام الیکشن میں ہم کرنگی کی اس نشست پر بھی اچھا پرفارم کریں اور کوشش کریں کہ یہ نشست بھی ہم حاصل کر سکیں۔ عمران خان نے مجھے نہیں پتا آج سنا ہے وہ جشن فتح منا رہے ہیں، پتہ نہیں تشکر کا یوم تشکر منا رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہیں۔ بھائی تمہاری سیٹیں تھیں، تم 2 نشستیں ہار گئے ہو، بری طرح سے ہار گئے ہو، اور بڑی مشکل سے تم نے کچھ نشستیں اپنی بچائی ہیں، کس طرح سے بچائی ہیں وہ بتائے گا، لیکن اس پر بھی اظہار تشکر ہے۔ قومی اسمبلی میں اتحادی حکومت کی 2 سیٹوں میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو نشستیں عمران نے جیتی ہیں ان پہ دوبارہ الیکشن ہونا ہے۔ عمران خان تمام حلقوں کا حلف نہیں اٹھا سکتا، وہ آج بھی ایک منتخب ایم این اے کے طور پر اسمبلی کا ممبر ہے، قومی اسمبلی کا آج بھی وہ ممبر ہے، اس لیے کہ میاں والی کی سیٹ سے اس کا استعفیٰ جو ہے وہ ابھی تک قبول نہیں ہوا، اور جب استعفیٰ قبول نہیں ہوا تو وہ قومی اسمبلی کا ممبر ہے۔ اب قومی اسمبلی کا ممبر ہوتے ہوئے کچھ اور نشستوں سے ایک شخص جیت جاتا ہے، اب وہ کس نشست کو ریٹین کرے گا، کون سی نشست کو چھوڑے گا، یہ فیصلہ اس نے خود کرنا ہے، لیکن جو 6 نشستیں ہیں ان 6 کی 6 نشستوں پر دوبارہ الیکشن ہوگا، اور بہت زیادہ ہو گیا تو ان 6 میں سے 1 کم ہو جائے گی تو پھر میاں والی ہو جائے گی، تو 6 نشستیں بہرحال جو ہے وہ خالی ہونی ہیں، اور 2 مہینے بعد جیسے ہی طے ہوتا ہے کہ سیٹیں خالی ہو گئی ہیں تو اس کے 60 یوم کے اندر دوبارہ حلقوں میں ضمنی الیکشن ہونے ہیں۔ اب یہ فیصلہ اس حلقے کے لوگوں نے کرنا ہے کہ کیا عمران خان جو پہلے ہی اس ملک کے آئین کو، قانون کو، اداروں کو تماشا بنائے ہوئے ہے، اور اس نے پاکستان کے انتخابی عمل کو تماشا بنایا، اور عمران خان خود دوبارہ کھڑا ہوگا یا پی ٹی آئی کے کسی اور آدمی کو کھڑا کرے گا؟ کیا وہ لوگ جو دوبارہ الیکشن میں آئیں گے وہ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ ہم الیکشن جیتنے کے بعد نمائندگی کریں گے اسمبلی میں آپ کی، یا پھر یہ کہیں گے کہ ہم جیت گئے تو پھر استعفیٰ دے دیں گے، پھر اسمبلی چھوڑ دیں گے؟ تو یہ بہت بڑا کھلواڑ ہو رہا ہے عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ، عوام کے ووٹوں کے ساتھ، ان حلقوں کے لوگوں کے ساتھ جہاں سے یہ الیکشن ہیں وہ ہوئے ہیں۔ اگر یہ آج اظہار تشکر مناتے ہیں تو پھر یہ ٹولہ سے بعید نہیں ہے، یہ جو کریں اظہار تشکر، انہیں اظہار افسوس کرنا چاہیے، انہیں اپنی شکست پر کوئی ماتم کرنا چاہیے، اور انہیں بیٹھ کے اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ عمران خان کے کھڑے ہونے کے باوجود پی ٹی آئی کے ووٹوں میں کراچی میں اتنی کمی کیوں ہوئی، اور جب عام الیکشنز ہوں گے، عام انتخابات ہوں گے، تو کیا عمران خان خود اس ملک کے 242 حلقوں سے کھڑا ہوگا خود، یا پھر یہ کہ وہ دوسرے لوگوں کو کھڑا کرے گا؟ اگر تو کوئی اور کھڑا ہوتا ہے کرنگی میں، کوئی اور کھڑا ہوتا ہے ملیر میں، کوئی اور کھڑا ہوتا ہے کراچی کی سیٹوں پر، تو آپ سوچ لیں کہ اگر عمران خان کا یہ حشر ہوا ہے تو باقی کھڑے ہونے والے لوگوں کا کراچی کے لوگ جو ہیں وہ کیا حشر کریں گے۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام عہدیداران کا، ملیر کے ہمارے صدر بیٹھے ہیں، جنرل سیکرٹری بیٹھے ہیں، انفارمیشن سیکرٹری بیٹھے ہیں، سندھ کے جنرل سیکرٹری بیٹھے ہیں، کینڈیڈیٹ بھی آ رہے ہیں، ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت محنت کی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ووٹ بینک تھا اس کو انہوں نے سیکیور کیا، اور وہ ووٹ انہوں نے دوبارہ حاصل کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان
ہے اس ملک میں ہمارے الیکشن کمیشن. اب کل جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں اکثر سیٹیں پی ٹی آئی جیتی ہے, لیکن پہلے سے انہوں نے بیانیہ بنانا شروع کر دیا تھا کہ جی یہ الیکشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن اور اتھارٹی جماعتوں کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں. بھائی تم پہلے 20 سیٹوں پہ الیکشن ہوا پنجاب میں, ان میں تم نے اکثریت سیٹیں جیتنی, کل کے ضمنی الیکشن میں تم نے اکثریت سیٹیں جیتنی. اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنا کام ذمہ داری سے ادا کر رہا ہے, لیکن جہاں جہاں پی ٹی آئی کو کچھ چیز پسند نہیں آتی تو وہ حملہ آور ہو جاتا ہے اور اسے پریشانی. ایک تو جو فورن فنڈنگ کا کیس تھا اس پر بھی ظاہر ہے وہ فیصلہ آ گیا, دوسرا توشہ خانے کا کیس ہے جس کا فیصلہ شاید ابھی آنا ہے, اور عمران خان کی نااہلی کے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں, اس کو وہ آگے بڑھائیں اور اس کے جھوٹے بیانیے کو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے عوام تک پہنچائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام اداروں کو اس دباؤ کا شکار نہیں ہونا چاہیے. یہ اس ملک کے ہمارے ملک کی معاشرے کو عمرانی گند سے بچانے کی ہے, تو یہ ہم سب کو مل کے لڑنی چاہیے. یہ جتنا میرا پاکستان ہے اتنا آپ سب کا پاکستان ہے, جتنا مجھے اس کا خیال ہونا چاہیے اتنا سب کو خیال ہونا چاہیے. ہمیں عمران خان کے دباؤ میں آ کر گالم گلوچ جو اس کی روایت ہے اس میں آ کر کوئی ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے جس سے عمران خان کے جھوٹے اور گمراہ کن بیانیے کو کسی بھی طرح سے ہم لوگوں تک پہنچانے کی کوشش میں شامل ہیں. اچھا سعید بھائی یہ بتا دیں تو حلقہ 237 میں دھاندلی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں اور کچھ فوٹیجز بھی جو ہے نا وہ میڈیا پر جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہے ہیں. اس متعلق آپ کا کیا موقف ہے؟ دھاندلی یا پھر الیکشن کمیشن کی طرف سے آپ کو سپورٹ کیا گیا تھا یا پھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آپ کو سپورٹ کیا گیا تھا, کون سی بات درست ہے ان دونوں میں سے؟ دیکھیں ایک تو یہ بہت بڑا لطیفہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ دھاندلی کی بات کرے. جو جماعت خود دھاندلی کی پیداوار ہے, جو جماعت خود دھاندلی کے ذریعے اقتدار میں آئی ہے, جو جماعت خود ضمنی انتخابات میں دھاندلی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے. ڈسکا کی مثال آپ کے سامنے ہے, رنگے ہاتھوں پکڑی گئی, اور بھی حلقے ہیں بہت سارے حلقوں میں انہوں نے کی اور پکڑے گئے, لیکن ڈسکا تو ایک بڑی زبردست قسم کی مثال ہے. اس کی پوری ایک کمپریہنسو رپورٹ, پولنگ اسٹیشن تھے کل اس حلقے کے اندر جہاں الیکشن 237 میں, ایک حلقے میں جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پریزائڈنگ افسر نے کوئی بیان دے دیا, اس کی تحقیقات الیکشن کمیشن کو کرنی چاہیے. ہم بالکل اس میں حق میں ہیں کہ اگر کہیں سے کوئی چیز سامنے آئی تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن یہ چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جس پولنگ اسٹیشن پر دھاندلی کا وہ ہوتی ہے جہاں سے آپ کو ووٹ پڑنے کے امکانات نہیں ہوتے. وہ پولنگ اسٹیشن ہمارے اکثریتی تعلق تھے, ووٹر ہمارے ہیں وہاں, اور ہم سارے وہ پولنگ اسٹیشن جیتے ہیں جہاں پر ہمارے اسٹرانگ ایریاز ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ساری پلانٹڈ اسٹوری ہو, اور مجھے تو خود بڑی حیرت ہوئی کہ جب اس میں 53 پڑے ہوئے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ یہ کہے کہ یہ جو 13, 14 یا 12, 15 ایکسٹرا ہیں اس پہ 3 روپے مور لگی ہوئی ہے. مطلب مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے کیا, جو میں نے ٹی وی پہ سنا, میری سمجھ سے بات بالاتر ہے. اور اگر کوئی شکایت تھی یا اگر یہ واقعہ افسر کے علم میں بھی آیا تو اس کا کام تھا کہ الیکشن کمیشن کو, آر او کو, ڈی آر او کو ریٹرن میں درخواست دے دیں, اس کی تحقیقات ہو جائے کہ یہ واقعہ اصل میں ہوا کیا ہے, کس نے کیا ہے, کیوں کیا ہے. تحقیقات سے پہلے یہ فیصلہ صادر کر دینا کہ جی وہ تیر پر مور لگائے تھے, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بیلٹ باکس میں زیادہ پرچیاں پڑی تھی. جب زیادہ پڑی تھی تو بھائی تیر تو کہاں سے تیر پہ لگا ہوا ہے, اس میں بہت دوسرا ایک واقعہ ہوا جو کہی تھی ان طرز سیاست میں گنڈا گردی کرتے ہیں, بدماشی کرتے ہیں, لے کے ہو جاتے ہیں کہیں پر کے ساتھ گھسا, بدتمیزی کے اینڈ میں تو لوگ سارے 37,000 ووٹ تھے, سارے کے سارے اس کو پڑ جاتے ہیں. کس ووٹ پڑے وہاں کے اندر سے عمران خان کو 21 ووٹ پڑے صرف. تو یہ جو مقبولیت والی بات ہے اگر مقبولیت ہوتی تو عمران خان یہاں سے کوئی یہ 22,000 ووٹ نہیں لیتا, یہ 50-60,000 لیتا, اور مزید 70,000 ووٹ چیما کے ساتھ لے جاتا ہے تو عمران خان کو 1,70,000 ووٹ لینے چاہیے تھے. مقبولیت والی کوئی کہانی نہیں ہے. بس یہ الگ بات ہے کہ NA-239 جو ہے اس پہ چونکہ ایم کیو ایم کنٹینڈر تھی, مین کنٹینڈر ان کے سامنے ایم کیو ایم تھی,
ان کی کارکردگی شاید اتنی اچھی نہیں رہی. اور اگر وہ داندھی والی بات جو یہ پھیلاتے ہیں تو بھائی داندھی اگر بقول یہاں کر کے اس کو ہروا دیا گیا تو وہاں بھی کی جاتی نا کوشش, وہاں بھی ہروایا جاتا. وہ بھی کراچی کی سیٹ تھی اور عمران خان کھڑا ہوا تھا. تو جہاں سے یہ جیت گئے ہیں وہاں سے کہتے ہیں ٹھیک ہے, ایک نشست جو سب کو پتا تھا کہ یہ ہار رہے ہیں اور پچھلی جیت رہی ہے, اس پر یہ کہتے ہیں کہ پاپولرٹی ہے. تو داندھی میں ماہر اور ننگی پی ٹی آئی کرتے ہیں, کرتے رہے ہیں, اتنی کوئی نہیں کر سکتا اور نہ ہی ممکن ہے. ہم جیتے ہیں اپنے ووٹوں کے بلبوتے پر اور انشاءاللہ تعالی آئندہ الیکشن ہوگا تو پیپلز پارٹی کراچی سے 5 سیٹیں ہم میری سیٹ بات تو کرنے دو, شروع تو کرنے دو.